بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم اپنے 10ویں چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، اور 10واں چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں 9ویں چیپٹر سے کچھ سوالات کروں گی جن کے جوابات آپ سب نے دینے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، حلیمہ سعدیہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھنے یعنی گروتھ کا انداز کیسا تھا؟ میرا دوسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی اور بہن کا نام بتائیے۔ میرا تیسرا سوال ہے، شق صدر کہتے کسے ہیں؟ اس میں کیا کیا تھا فرشتوں نے، یہ بتائیں، شق صدر کسے کہتے ہیں؟ اب ہم اپنے 10ویں چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے شق صدر والا واقعہ سنا، اور یہ پہلا واقعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں پیش آیا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2.5 سال تھی تقریباً، اور آپ حلیمہ سعدیہ کو پورا واقعہ بیان کر رہے تھے، اور حلیمہ سعدیہ یہ واقعہ سن کر حیران کھڑی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ اس کا میں کیا حل کروں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا نا، اب ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، حلیمہ سعدیہ سوچ رہی تھیں کہ اس کا میں اب کیا حل کروں، یہ واقعہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ان کو پیش آیا؟ تو ان کے علاقے میں ایک راہب تھا۔ اس زمانے میں تو بائبل کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے تھے نا، یا تورات کا علم رکھنے والے، تو ان کے علاقے میں ایک راہب تھا جو اس طرح کی باتوں کو سمجھتا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ بڑی سوچ بچار کے بعد اس راہب کے پاس لے کر چلی گئی نبی علیہ السلام کو، اور ان کے ساتھ ان کے خاوند حارث بھی گئے۔ اور راہب نے جب اس بچے کو دیکھا تو سب سے پہلے سوال کیا کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر راہب نے سوال کیا، یہ پیدا کب ہوئے؟ پھر راہب نے سوال کیا، یہ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ ابھی کیا واقعہ ہوا ہے اور کیا کیا آثار نظر آئے ہیں؟ یہ ساری ڈیٹیل سن کے پھر اس راہب نے کہا کہ حلیمہ، بات یہ ہے کہ یہ بچہ بڑی شان والا بچہ ہے، اور معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس امت کا نبی ہے، لہٰذا تم اس کو نا بڑی حفاظت سے رکھو، کیونکہ اس کے بڑے دشمن ہوں گے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں تو یہ بات سن کر گھبرا گئی، اور میرے دل میں آیا کہ بس جلدی سے اب اس کو اس کی والدہ کے پاس چھوڑ کر آ جاؤں۔ حالانکہ آپ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کی عمر کو پہنچے تھے تو ان کی والدہ آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ بس ہمارا بچہ واپس لے آئیں، واپس اس کو مکہ لے آئیں، لیکن انہوں نے منتیں کر کے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ انہوں نے منتیں کی تھیں حضرت آمنہ کی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے پاس رہنے دیا جائے، اور یہ کہا تھا کہ مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہیں نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو جائے، تو ابھی بچے کو ہمارے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ اور اصل بات یہ تھی کہ حلیمہ یہ چاہتی تھیں کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے، یہ رحمت میرے گھر سے کہیں دور نہ چلی جائے۔ اور پھر شق صدر والا واقعہ پیش آ گیا، تو اس کے بعد وہ اتنا گھبرا گئیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو لے کر سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی، اور میں نے کہا، بی بی اب آپ اپنا بچہ سنبھالیں، میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکوں گی۔ اب حضرت آمنہ حیران ہوئیں، کیا بات ہے حلیمہ،
تم تو بڑا اصرار کر کے لے کے گئی تھی، ابھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں کہ تم آئی تھی اور تم نے بڑا اصرار کر کے اس کو واپس لے کر گئی تھی، پھر اب خود آ گئی ہو دینے، کیا تمہیں کوئی خطرہ ہے؟ حضرت آمنہ نے جب یہ سوال کیا تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں اس بچے کے ساتھ ہوئی ہیں، اور ان کا سونا، اٹھنا بیٹھنا، پھر یہ کہنا کہ 2 آدمیوں نے میرا سینہ کھولا ہے اور اس میں سے دل کو نکال کر دھویا ہے، تو یہ ساری ایسی باتیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا، یہ تم اس لیے تو نہیں کر رہی ہو کہ تم سمجھتی ہو ان پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو حلیمہ نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو۔ تو اس پر آمنہ نے جواب دیا کہ میرے بچے پہ جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت یہ دعا مانگی تھی، انی اعیذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد۔ تو جن کا تو اثر ان پر نہیں ہو سکتا، اب تم گھبرا گئی ہو تو ٹھیک ہے، میں رکھ لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ سے واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے، اور اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب زندہ تھے اور کفالت پھر دادا کی تھی، اور عبد المطلب یہ مکہ کے سردار تھے۔ اور دیکھیں اس وقت عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل دروازے کے قریب ایک بساط بچھائی جاتی تھی۔ آج بھی آپ نے اگر مشاہدہ کیا ہو تو عرب کا رواج ہے کہ گھروں کے باہر تھڑے بنے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیا جاتا ہے، سرہانے تکیے رکھ دیے جاتے ہیں، مجلسیں بنا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کا یہ اب بھی رواج ہے۔ عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی نا، وہ بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب تھی۔ وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑا بچھا کر اس پر تکیہ لگایا جاتا تھا، گدے لگائے جاتے تھے، کیونکہ میں بھی ابھی بتا چکی ہوں آپ کو کہ اس وقت عبد المطلب سردار مکہ تھے، مکہ میں ان کی سرداری تھی، اور پھر حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی خدمت، یہ سارا جو نظام تھا عبد المطلب کے سپرد تھا۔ لہٰذا عبد المطلب کا احترام باہر سے آنے والے بھی کرتے، شہر مکہ میں رہنے والے سب آپ کا احترام کرتے تھے۔ تو ایک احترام تو ان کا کعبۃ اللہ کی نسبت سے تھا اور ایک مکہ کے سردار ہونے کی نسبت سے تھا۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے دروازے کے قریب ایک نشست لگائی جاتی تھی، اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ عبد المطلب کی جگہ پہ آ کر بیٹھ جائے۔ عبد المطلب کے جو اپنے بیٹے تھے نا، وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے کہ والد آئیں گے، وہ آ کر اپنی نشست سنبھالیں گے تو پھر ہم سب بیٹھیں گے۔ لیکن اللہ کی شان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کی عمر ان کی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب بھی آپ تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے دادا عبد المطلب کی نشست پر بیٹھ جاتے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف توجہ ہی نہ کرتے۔ عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ھذا لشأن، دیکھو اس میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، اس کو منع نہ کیا کرو، یہ میری نشست پر بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، اس کو مت اٹھاؤ، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب دیکھیے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کس طرح ہو رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے ہاں ان کو خالص ماحول ملا، خالص غذا ملی، خالص لغت ملی، اور یہاں اپنے دادا کے پاس آ کر آپ نے سرداری کے آداب سیکھے، سرداری کے طریقے سیکھے، کیونکہ عبد المطلب کی مجلس میں بڑے بڑے سردار آتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مجلس میں ہوتے تو پھر آپ وہ سارے انداز دیکھتے۔ تو یہ سارا اللہ کی طرف سے ایک نظم تھا۔ پھر کیا ہوا، آپ عبد المطلب کی کفالت میں تھے، تربیت لے رہے تھے، اور آپ کی عمر جس وقت 6 سال کی ہوئی نا، تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے محمد کو لے کر مدینے جاؤں
اور اپنے میکے والوں سے مل کر آؤں اور میرا بیٹا اپنے ننہال والوں سے ملے۔ چنانچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مدینہ گئیں۔ اچھا، مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے بھی گزرتے، اور مدینہ میں چونکہ بڑی تعداد یہودیوں کی بھی تھی نا، اور یہ شام سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، اور تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مہجر ہے اس کی علامات بھی موجود تھیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جس جگہ پہ ہجرت کریں گے وہ کیسا علاقہ ہوگا۔ تو یہودیوں نے یہ علامات دیکھ کر مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی۔ تو کچھ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے کہ یہ اس امت کا نبی ہے جو پیدا ہو گیا ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہونے لگیں تو حضرت آمنہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا، اور راستے میں ابواہ کے مقام پر آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے نا، ابواہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ جہاں پہ آپ کا انتقال ہوا نا، آپ کو وہیں پر پھر دفن کر دیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ تو فوت ہو گئیں، والدہ کے بغیر مکہ آ گئے، اور باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، ابھی جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اب دیکھیں 6-7 سال کی عمر ہے تو والدہ بھی چلی گئیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ اب آپ کی کفالت اپنے چچا ابو طالب کے پاس چلی گئی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم اپنے مدنی کی کفالت خود کریں۔ قرآن میں ہے نا سورہ ضحیٰ میں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ تو کوئی بچہ اگر قابل ہو تو ہم اس کی نسبت یا تو والدین کی طرف کرتے ہیں یا اساتذہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مدنی کی تربیت خود کی کہ کسی کی طرف بھی نسبت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے ادب میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں وہ کیسا ادب تھا، آپ اس کے بارے میں بھی سنیں وہ کیسا ادب تھا۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، اور یہ ننگا طواف جب شروع ہوا تو پھر کب تک جاری رہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بھی ملی، آپ نے مکہ سے ہجرت بھی کی، ہجرت کے 9 سال گزرے، پھر مکہ فتح ہونے کے بعد 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا نا، اور پھر 9ویں سال، ہجرت کے 9ویں سال یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد اس عریاں طواف پر پابندی لگائی گئی۔ اور یہ کیوں مکہ میں یہ کیوں رسم پڑی، کیوں وہاں کے لوگ بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے؟ اس کے پیچھے ان کا ایک خاص نظریہ تھا، ایک خاص کانسیپٹ تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے، یہ تھا ان کی سوچ۔ اس لیے جو بھی باہر سے آنے والے لوگ تھے نا، وہ یہاں پہ آ کر کپڑے ادھار لیتے تھے، اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کرتے تھے، اور جب کسی کو کپڑے ادھار نہ ملتے نا تو پھر وہ ننگا طواف کر لیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور ایک اور بھی واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی مدد کر رہے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قریش زمزم کی کھدائی کر رہے تھے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مددگار تھے۔ آپ پتھر اٹھا رہے تھے اور آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد، آپ کندھوں پر پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنی چادر مبارک اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیں تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کھولی ہی تھی کہ آپ فوراً بے ہوش ہو گئے۔
جب آپ کو ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ کبھی اپنے آپ کو کپڑوں کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ اللہ نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا عریاں ہو سکتی ہے، لیکن میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عریاں نہیں ہو سکتا، کہ یہ عریانی تو شرف کے خلاف چیز ہے اور اللہ کے نبی کی شان ایسی نہیں۔ تو یہ تعدیب، یہ اخلاقی تربیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے جس کا انتظام کیا۔ اور پھر دیکھیں ابو طالب کی کفالت میں ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہاں پہ بھی سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بچہ سب سے منفرد ہے، اونچی شان والا ہے۔ ابو طالب کے گھر میں بھی زیادہ وسعت نہیں تھی اور ان کے بچے بھی آپس میں لڑتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچپن میں بھی کسی بچے سے جھگڑا نہیں کیا۔ اور جب دسترخوان پر بیٹھ کر سب کھانا کھا رہے ہوتے تو ابو طالب نے خود اس چیز کو محسوس کیا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر ساتھ بیٹھتے تو کھانے میں برکت ہو جاتی اور سب پیٹ بھر کر کھا لیتے، لیکن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہ ہوتے اس دن کھانا کم پڑ جاتا۔ تو اس کے بعد پھر ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر نہیں ہوں گے نا، کھانا شروع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سن شعور کو پہنچے، یہ تو بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان اب میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے منع کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ پر بڑھاپا ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے اور تو میں کام نہ کروں، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا آپ بڑھاپے میں کام کر رہے ہیں اور میں کام نہ کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اصرار کیا نا تو پھر کچھ آپ کے چچا نے آپ کو اجازت دی، تو کچھ پیسے پھر مقرر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرانا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں لے کر باہر تشریف لے جاتے۔ دیکھیں اصل میں یہ جو بکریاں چرانا ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ ہے، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ بکری جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور ہے۔ بکری 1 منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی۔ تو یہ بکریاں چرانے والے کے لیے تو صبر کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے نا۔ بکریاں جس طرح تنگ کرتی ہیں، یہ صبر کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ باقی جانوروں کو تو آپ دیکھیں کہ ان کو آپ جس طرف ہانک دیں اسی طرف وہ چل پڑتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں بکریاں کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں، انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب ایک بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آپ تھک گئے تو غصے میں پھر آپ نے بکری کو بید رسید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے بھی تو میرے حکم سے بھاگتے رہتے ہیں، میں ادھر کا کہتا ہوں وہ ادھر کو جاتے ہیں، لیکن میں تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، کیا تم ایک بکری کو نہیں معاف کر سکے؟ ایسا ہی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نمازیں پڑھو، ہم فلموں ڈراموں کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پڑھو، ہم لوگ وقت ضائع کرتے اور ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہم بیہودہ محفلوں میں جاتے ہیں اور وہاں خوشی محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں پکڑتے نا فوراً، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنے لگیں تو اس زمین پر تو ہم چلنے پھرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ،
کہ اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے تو زمین کی پشت پر کسی ہلنے جلنے والے کو نہ چھوڑے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے کاموں میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے، ان کے اندر قوت برداشت اور صبر آ جائے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.